یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ اگر کوئی بچہ محض ایک ہی دن میں مر جائے تو کیا اس کی بھی نماز جنازہ ادا کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ ایک دن کا تھا، ایک ہی دن میں فوت ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، بچے کی جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کی جو بات ہے، تو اس کے تعلق سے ایک اصولی چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ گزار چکا ہے، 4 مہینہ گزرنے کے بعد وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے، چاہے 9 ماہ پورا کر کے یا اس سے پہلے ہی، یا 9 ماہ پورا کرنے کے بعد وہ زندہ ہوا اور کچھ دن کے بعد فوت ہو گیا، غرض یہ کہ اگر اس نے 4 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں گزار لیے ہیں تو 4 ماہ کے بعد اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اس لیے اس کے بعد اگر اس کی موت ہوتی ہے، خواہ 9 مہینہ سے پہلے ہی یا اس کے بعد یا ولادت کے بعد، تو اس کو ہم مردہ کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر جان آئی تھی اور جان اب جا چکی ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ گزار چکا ہے، اس کی جنازہ پڑھیں گے، چاہے وہ 9 ماہ سے پہلے ہی 5ویں 6ٹھے مہینے میں پیدا ہو جائے، مرا ہوا پیدا ہو، زندہ پیدا ہو، یا 9 ماہ کے بعد پیدا ہو، مرا ہوا پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو، لیکن چونکہ وہ 4 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں گزار چکا ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں جن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بچہ ساقط ہو گیا وقت سے پہلے، اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ ان روایت کا یہی مطلب ہے کہ اگر بچے میں جان آ گئی تھی، پھر جان گئی ہے، تو اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن وہ بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ نہیں رہ سکا، 2 ماہ یا 3 مہینہ یا 3.5 مہینے کے بعد ہی وہ باہر آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندہ باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ ابھی اس کے اندر جان پڑی ہی نہیں ہے۔ تو اس کو ہم مردہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر 4 مہینے سے پہلے وہ بچہ ساقط ہوتا ہے، باہر آتا ہے، تو ابھی اس کے اندر جان ڈالی ہی نہیں گئی ہے، روح ڈالی ہی نہیں گئی ہے، اس لیے اس کو مردہ نہیں کہیں گے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اگر بچہ ساقط ہو گیا، نماز جنازہ نہیں ہے۔ 4 ماہ کے بعد اگر ساقط ہوتا ہے، وہ مرا ہوا پایا جاتا ہے، تو اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ اس لیے یہ جو سوال میں پوچھا گیا کہ ایک ہی دن کا بچہ تھا، یعنی ایک دن زندہ تھا، فوت ہو گیا، جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کی جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو باقاعدہ زندہ پیدا ہوا۔ اگر وہ زندہ نہ بھی پیدا ہوا ہوتا، ماں کے پیٹ سے مردہ نکلا ہوتا، تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی پا کے اس کو گنوا چکا ہے، وہ مردہ ہے، اس کی جنازہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ آخر میں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی بھی بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جو بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، جوان نہیں ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز تو ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ جو جوان ہو چکا، اس کے بعد مر رہا ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ کم سے کم کچھ لوگوں کے لیے، جس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تو بالغ اور نابالغ میں یہ فرق ہے۔ تو جو بچہ بالغ نہیں ہے، اس کی جنازہ مشروع ہے، یعنی اس کی جنازہ پڑھی جائے گی، وہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن ایک دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جواز کی حد تک ہے کہ اس کی جنازہ پڑھیں گے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم، وہ فوت ہو گئے، وہ دنیا میں زندہ آئے اور کئی دن زندہ رہ کر گزار دیے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، لیکن صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھے بغیر ان کو دفن کر دیا۔ تو یاد رکھیں، جو بچے جوان ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ان کو بغیر جنازے کی بھی دفن کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے شہید ہے، شہید کی بھی جنازہ پڑھے بغیر اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ اور شہید اور بچے کے بارے میں جو یہ ملتا ہے کہ بغیر نماز جنازہ پڑھے ان کو دفن کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے جو حکمت ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ اصل میں نماز جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کا جنازہ ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ تو جو شخص بالغ ہو جاتا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی انسان ہو، وہ غلطی بھی کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، تو اس کی جو غلطیاں ہیں
ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے اس کی بخشش ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن جو بچہ ہے فوت ہو گیا، جو شہید ہو گیا، وہ اسے بخشا ہے، اور جو بچہ ہے جوان ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو ابھی اس کے پاس گناہ نہیں ہے، ابھی اس کے پاس غلطیاں نہیں ہیں، کیونکہ بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی فائل نہیں بنتی ہے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے پاک ہے، اس سے نماز جنازہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے بغیر جنازے کے بھی بچے کو دفن کر دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بچہ ہو جوانی سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔